الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کلاس نمبر 148، پارا نمبر 15 ہے. آج ہماری پارا 15 کی لاسٹ کلاس ہے اور سورہ الکہف آیت نمبر 50 سے 74 تک انشاءاللہ آج ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا آج میں نے حمد و ثنا کرنا رہ گیا میرا. جی وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، آدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس کے. اور یہاں پر جو سجدہ مراد ہے یہاں پر تعظیم کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے، یعنی بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ رکوع کو یہاں پر کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ کمپلیٹ سجدہ تھا. بہرحال مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا تھا اور اس کو پورا کرنا تھا. تو فرشتوں نے تو فوراً سے حکم کو پورا کر لیا. اور کیونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ابلیس یعنی عزازیل جب یہ نیک بندہ تھا، فرشتوں کی اس کو کمپنی ملی ہوئی تھی، تو انڈائریکٹلی اس کو بھی پھر حکم دیا گیا. کان من الجنی، تھا وہ جنوں میں سے، ففسق تو اس نے نافرمانی کی، ان امر ربی، حکم کی اپنے رب کے. ٹھیک ہے. اس کے دل میں کیا تھا، کیونکہ یہ ایک بار ان کا اسٹیچو جو تھا وزٹ کر کے آ چکا تھا، تو اس نے پہلے ہی حقیر فالتو اور بہت کم تر چیز سمجھ لیا تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ بڑی ہلکی پھلکی کوئی چیز بنا رہے ہیں. تو اس کے ذہن میں وہی چیز رہی اور اپنی برتری ہی رہی، اور جو اس کے ذہن میں اس دن آ چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تو آؤٹ کرنی ہی تھی. جب اس کے اوپر آزمائش ڈالی گئی تو یہ وہاں فیل ہو گیا. اس نے وہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ کون تھے، کس کو کہا جا رہا ہے، اس نے یہ دیکھنا تھا کہ کون کہہ رہا ہے، کون حکم دے رہا ہے. تو اس نے کیا کرا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہ نہیں مانا. افتتخذونہ، کیا پھر تم بناتے ہو اسے، یعنی شیطان کو، ابلیس کو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست. یعنی اولاد سے مراد یہاں پہ اس کی حقیقی اولاد بھی ہے اور یہاں پر اس کے چیلے چپاٹے بھی ہیں. ٹھیک ہے. میرے من دونی، میرے سوا، وہم حالانکہ وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، بئسا کتنا برا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، بدلا بطور بدل. ٹھیک ہے. اگر ہم ایز اے مسلم دیکھیں کہ کیا یہ کوشچن تو مجھ سے بھی کیا جا رہا ہے نا، کیا تم بناتے ہو کہ نہیں بناتے ہو، تو مجھ سے بھی کوشچن کیا جا رہا ہے، تو میں کیا کہوں گی کہ نہیں، میں تو نہیں بناتی ہوں دوست شیطان کو. لیکن میری جو خواہشات نفس ہے، کیا وہ اس بات کی گواہی میں کھری اتر رہی ہے کہ یہ جو بات نکل رہی ہے میرے منہ سے کہ نہیں میں نہیں بناتی ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اس کو دوست نہیں بنا رہی ہوں، تو میری جو صبح شام ہو رہی ہے، میری جو ہم اور غم ہے، میری جو فکریں ہیں، وہ کس چیز کے اوپر مبنی ہے. ٹھیک ہے. وہیں سے ہی پھر مجھے آنسر مل جائے گا کہ میری جو چوائسیز ہیں وہ کیا ہیں. میں جو ہر ٹائم فیصلے کی حالت میں ہوں کہ یہ کر لوں پھر وہ کر لوں، اختیار جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے تو وہ کس کے اکارڈنگ چل رہا ہے. ماں نہیں، اشہدتہم میں نے حاضر کیا تھا انہیں، خلق السماوات والارض پیدائش کے وقت آسمانوں کے اور زمین کی، ولا اور نہیں، خلق پیدائش میں، انفسہم ان کی اپنی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب تم ان بتوں کو، ان شریکوں کو، ان چیلوں کو کس طرح دوست بنا سکتے ہو، حالانکہ میں نے تو نہیں ان کو کوئی شریک یا اپنا دوست بنایا. ٹھیک ہے. تمہارے پاس کیا ریزن ہے، کیا دلیل ہے، کیونکہ یہاں مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ ایک کمپیریزن دے رہے ہیں کہ تم اسی کو تو فالو اپ کرو گے جسے میں کہوں گا، اور اسی کی تو بات مانو گے جس کو میں نے اجازت دی ہوگی. جیسے ہم سے کہا گیا نا کہ نبیوں کی، پیغمبروں کی اطاعت کرو اور فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ کہ وہ ہیں. تو اللہ پاک اسی کی طرف کہہ رہے ہیں کہ وہاں حکم دیا گیا ہے، یہاں تو میں نے ان کو، جن کو تم دوست بنا رہے ہو، شریکوں کو، ان کے چیلوں کو، تو کیا ان کو میں نے ہم پیدائش کے وقت ان کو رکھا تھا، اور کیا خود ان کی ہی پیدائش کے وقت یہ لوگ موجود تھے کہ میں نے ان کی مدد لی ہو. وما اور نہیں، کنتو ہوں میں، متخذہ بنانے والا، المضلین گمراہ کرنے والے کو، عضدا
बाजू मददगार, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को अपना मददगार या अपनी फौज में, या यूं कह ले जो पैरोकार है मेरे, उनमें नहीं शामिल करूंगा जो दूसरे लोगों को गुमराह करते हैं, उनके गुमराह करने के बाइस बनते हैं। ठीक है, ये अल्लाह पाक हमें एक वैलिड रीजन दे रहा है, एक दलील की बात कर रहे हैं कि मैं नहीं इनको फॉलो करता, इनको फॉलो करने को मैंने नहीं कहा, ना ही मैंने इनको किसी अपने काम में फॉलो अप दी है इनकी, और ना ही ऐसे लोगों को मैं प्रमोट करता हूँ जो गुमराही का बाइस बनते हैं। वयोमा, और जिस दिन यकूलू वो फरमाएगा, नादू पुकारो शुरका यल्लज़ीना, मेरे शरीकों को, वो जिन्हें जाम तुम गुमान करते थे तुम। ठीक है, कयामत का पस मंजर के जा रहा है कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि अब तुम किन्हें पुकारो, जिन्हें तुम गुमान करते थे। फदअूहुम, तो वो पुकारेंगे उन्हें, फलम, पस नहीं, यस्तजीबु, वो जवाब देंगे, लहुम, उन्हें, वजअलना, और बना देंगे हम, बैनहुम मौबिका, दरमियान उनके हलाकत की जगह। यानी मौबिका वो जगह है, वो मकाम है जहां पर मुशरिक भी और उनके शरीक भी एक जगह इकट्ठे हो रहे होंगे। ठीक है, और मौबिका जो है एक ऐसा घड़ा है जहन्नम के अंदर जिसमें खून और पीप भरा होगा। ठीक है, उसे मौबिका बोलते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने दुनिया में फॉलो अप किया ना, अपने शरीकों को बनाया और उन्हीं की ताबेदारी की, अल्लाह की बात नहीं मानी, तो फिर अल्लाह कह रहे हैं कि जाओ उन्हें पुकारो, उनको लेकर आओ, और तुम बुला लो उन्हें। तो वो जब पुकारेंगे तो कोई जवाब नहीं आएगा। एक तो अगर ये बुत की फॉर्म में है शरीक, ठीक है, डायरेक्टली बुत की फॉर्म में, तो वो तो वैसी मिट्टी थे, ईंधन बन गए जहन्नम के। और अगर इंसानों की या जिन्नातों की फॉर्म में है शरीक, तो फिर वो तो तुम्हारे खुद साथ आएंगे, वो तो खुद बेचारे आहे मददगार बैठे होंगे कि कोई उन्हें बचा ले। वो इनकी क्या, अपने शरीकों के, अपने फॉलोअर्स को क्या वो बचाएंगे, जगह देंगे। वरा अल मुजरिमून अन्नारा, और देखेंगे मुजरिम आग को, फदन्नु, तो वो समझ लेंगे, अन्नहुम, बेशक वो, मुवाक़िऊहा, गिरने वाले हैं उसमें, वलम, और नहीं, यजिदु, वो पाएंगे, अनहा, उससे, मसरिफा, फेरने की जगह, फिरने की जगह। यानी कयामत, जहन्नम जो है उनको दिखाई दे रही होगी, और जब उनको जहन्नम इतनी साफ साफ दिखाई दे रही होगी, और अपने अमाल तो वैसे ही देख चुके होंगे अपने हाथ में कि उनकी क्या हशर है, बाकी उन्होंने कब्र में भी अजाब भुगता होगा और हशर का मैदान में भी भुगत रहे होंगे। तो ये तो वो डेफिनेट समझ गए होंगे कि जन्नत तो उनकी जगह नहीं है, यहाँ पर सब हक और बातिल अलग अलग जुदा जुदा हो चुके हैं। तो फिर समझ जाएंगे कि अब उनके यहाँ से बच के निकलने की कोई जगह नहीं है। हालांकि आहे मददगार अल्लाह से कर रहे होंगे आहे नतारी, यानी अल्लाह से रो रहे होंगे, कह रहे होंगे अल्लाह ताला से कि हमें एक बार और मौका दे दीजिए, हमें एक फिर से दोबारा भेज दीजिए, हम इस दफा बहुत अच्छे ताबेदार बंदे होकर के आ जाएंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, भेज रहे होंगे रिक्वेस्ट अपनी, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा। वलकद, और अलबत्ता तहकीक, सर्रफना, फेर फेर कर बयान की हमने, फी हादल कुरआनी, इस कुरआन में, लिन्नासी, लोगों के लिए, मिन कुल्ली मसल, हर तरह की मिसाल। ठीक है, फेर फेर की क्यों बयान की, अभी हम यहाँ पे भी देख रहे हैं ना, फ्यूचर टेलिंग का हमें बड़ा शौक होता है ना, फ्यूचर जानने का, तो यहाँ अल्लाह ताला ने फ्यूचर भी बता दी। ठीक है, और पास्ट भी बता दिया कि जब हमारे पैदा होने से पहले, दुनिया में भेजे जाने से पहले जो आसमानों में जो मामला हुआ आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का, तो वो भी हमें बता दिया, फ्यूचर की बात भी बता दी, हर तरह की मिसाल। और वैसी भी मिसालें बताई जा रही हैं, क्यों बताई जा रही हैं, ताकि इंसान जो है उससे नसीहत पकड़े। लेकिन इंसान है क्या, वकानल इंसानु, और है इंसान, अक्सरा, ज्यादा, शयइन, हर चीज से, जदला, झगड़ा करने वाला। यानी उसका फोकस किस चीज पे रहता है, झगड़ने के ऊपर। ठीक है, और कभी वो कुरान की किसी बहस मिसाल के ऊपर बहस करना शुरू कर देगा, अल्लाह ताला उसको इल्म दे रहे हैं कि वो हिकमत में बदल के अपने अमल में ढाले, रुश्द से मामला करे, और वो क्या कर रहा है, इन्हीं चीजों के ऊपर बहस में मुब्तला है कि यहाँ पर ये वाली तफसीर में ये कहा गया है, तो उस तफसीर में ये कहा गया, अल्लाह का मकसद यहाँ पर ये कहने का होगा, वहां वो कहने का होगा। जैसे यहाँ पे सजदा करने का है, तो बहुत से लोग ये भी इसको उजर बना लेते हैं कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया, तो इसका मतलब हम कब्र ज़ियारतों पे सजदा कर सकते हैं। यानी सारा फोकस जो है उन्हीं चीजों के ऊपर है जो फसाद फैलाने वाली चीजें हैं, झगड़े वाली चीजें हैं। ठीक है, हालांकि फोकस होना किधर चाहिए,
اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں بھیجی ہیں، تو اس کا علاج بھی کدھر ہے؟ اس کا علاج بھی قرآن کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو جھگڑا بڑھتا ہے، جھگڑے کا علاج، اس کو ختم کرنا یا چینلائز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ قرآن کے اندر ہی موجود ہے، کیونکہ قرآن جب دل میں اترے گا تو عاجزی انکساری بڑھے گی، جب عاجزی انکساری بڑھے گی تو انسان جو ہے لایانی باتوں کے اوپر پھر بحثیں کرنا بند کر دے گا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ کس چیز پہ فوکس رکھے گا؟ اپنے اعمال کے اوپر اور اپنے نام اعمال کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جو اس کو رائٹ ہینڈ میں وہ چاہے گا کہ اس کو قیامت کے دن ملے، ٹھیک ہے؟ نہ کہ وہ پھر بحث و مباحثوں میں بلا فضول کی فقہی باتوں میں اور اس طرح کی باتوں میں الجھے گا، کہ اپنا تو وقت ضائع ہوگا ہی اور سامنے والے کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے؟ ایک تو وہی کہ ہم نے اپنی جو ہمارے چوز کرنے کا، جو اختیار کرنے کا جو اللہ نے ہمیں آپشن دیا ہے، اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ سارا دن جو مائنڈ میں بیپ بیپ بچتی ہے ہماری، تو وہ کس چیز کے اوپر وہ ہمیں پرووک کرتی ہے؟ اللہ کی اطاعت کی طرف وہ بیپ بیپ بچتی ہے ہمارے اندر، یا پھر اللہ کی نافرمانی کی طرف، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دلیل ہونا چاہیے نا، ہر بات دلیل کے ساتھ کرنی ہے، تو پھر اس لیے اگر شیطان کی پیروی کی بھی جا رہی ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ نے دلیل بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو ڈائریکٹلی اس کو پروموٹ کرا ہے، نہ ہی انڈائریکٹلی اس کو پروموٹ کرا ہے، تو اس کو فالو اپ کرنے کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات ہم ان آیات میں دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن، جنہوں نے شریک ٹھہرایا، ٹھیک ہے؟ تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، کیونکہ شیورٹی کسی کی بھی نہیں ہے، پکا تو نہیں کہا گیا ہے نا ہمیں کہ ہم جنت میں جانا ہے، تو اس لیے ڈر کے رہنا ہے، فکر کرنی ہے اپنے نام اعمال کی طرف بھی، ٹھیک ہے؟ اور چوتھا ہمارے لیے قرآن کے اوپر ہر طرح کی ہدایت اور ہر طرح کا علاج قرآن کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے، وما، اور نہیں منع روکا، الناس لوگوں کو، ان یؤمنو کہ وہ ایمان لائے، اذ جب جاءہم آ گئی ان کے پاس الہدا ہدایت، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک اہل مکہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو روکا نہیں گیا ہے کہ یہ جو ہے ایمان لے کر آ جائیں، وَيَسْتَغْفِرُوا، اور وہ بخشش مانگے، ربہم، اپنے رب سے، الا مگر ان کے، تأتیہم، آ جائے ان کے پاس، سنت الاولین، طریقہ پہلو کا، او یا یأتیہم، آ جائیں ان کے پاس، العذاب قبولا، عذاب سامنے سے، ٹھیک ہے؟ یعنی عذاب کو ٹالنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان اور استغفار، ٹھیک ہے؟ اور لیکن یہ کیا کر رہے ہیں اہل مکہ؟ سنت الاولین، یعنی پہلوں کی ہی طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، جیسے پہلے کی امتوں نے نہیں مان کے دیا اپنے نبیوں کو، الا ماشاء اللہ، اسی طرح یہ بھی وہی حرکت، وہی اتہاس جو ہے نا، وہی ہسٹری ریپیٹ کر رہے ہیں، حالانکہ اس ہسٹری سے جو اللہ نے قرآن میں بتا بھی دی ہے ہسٹری، اس ہسٹری سے سبق لینا تھا نا، اس ہسٹری سے ہمیں اپنے عمل کو ٹھیک کرنا تھا، تو ابھی بھی ان کا فوکس ادھر نہیں ہے، ابھی بھی کیا ہوتا ہے، ان کا فوکس یہی ہے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، بھیج دو اچھا عذاب، تو رسول جو ہے انسان ہی کیوں ہیں، فرشتے کیوں نہیں ہیں، یعنی ابھی بھی ان کا یہ ہے، تو ان کے اوپر جو عذاب ہے، پھر اگر یہ نہیں مانیں گے اور یہ پہلوں کی ہی روش اختیار کرتے رہیں گے، تو عذاب جو ہے ان کے پاس سامنے سے آ سکتا ہے، یعنی قبولہ اچانک بھی آ سکتا ہے اور طرح طرح کا بھی آ سکتا ہے، یعنی ون بائی ون بھی آ سکتا ہے، تو پھر ان کو بھگتنا پڑے گا اس کا رزلٹ، ٹھیک ہے؟ پھر وما، اور نہیں، نرسلو، ہم بھیجتے المرسلین، رسولوں کو، الا مگر مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے بنا کر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ کیا کرتے تھے، یہ مطالبات کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ جو ہے فرشتے کیوں نہیں ہیں، یہ تو ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، تو ہم کیسے مان لیں؟ سارے یاد ہے نا ہمیں کہ اچھا ہمارے اوپر کوئی اور کتاب کتاب بھیجو، اور یہ پہاڑ سونے کا کر دو، مطلب اس طرح کے جو انہوں نے سارے مطالبات کرے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کرا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کوئی میجیشین بنا کے نہیں بھیجا ہے، کوئی اس طرح کی چیز حرکت کرنے والا نہیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دینے والا، یعنی جنت کی بشارت دینے والا، جنت کے قریب پہنچنے والے عوامل بتانے والا، ومنذرین، اور ڈرانے والا، یعنی جہنم کی آگ سے ڈرانے والا اور اللہ کے غضب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ، اور وہ جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کفر کیا، بالباطل، ساتھ باطل کے، لیدحضوا،
تاکہ وہ پھیلا دیں بھی ساتھ اس کے الحق کا حق کو، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا آیاتی میری آیات کو، وما اور جس سے انذروا وہ ڈرائے گئے، ہزوا مذاق، ٹھیک ہے، یعنی ان کا جو باطل کی طرف کھڑنا تھا تو اس کا مقصد ہی یہ تھا تاکہ وہ جھگڑے اور جھگڑ لیں، جھگڑنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ حق جو ہے پھر وہ زائل ہو جائے، فوکس لوگوں کا ہٹ جائے۔ اسی طرح کی یہ لوگ جو تھی ناحق باتیں کیا کرتے تھے بالباطلی، ان باتوں کی طرف وہی اشارہ ہے کہ رسولوں کو پریشان کرنا، کبھی فرشتوں سے تشبیہ کرنا، کبھی ان کو بالکل عام سمجھنا، ٹھیک ہے، تو کبھی کچھ ان سے ڈیمانڈ کرنا، ان کو پریشان کرتے پھرنا، یہ کیوں کرتے تھے اس طرح کے پروپیگنڈے؟ تاکہ لوگوں کا جو دھیان ہے نا وہ حق کی طرف ڈائریکٹلی نہیں جائے، لوگ کنفیوز ہو جائیں، لوگ اگر حق کی طرف آنے کی کوشش بھی کریں تو ان کی ان جھگڑوں سے، جادل کی حرکتوں سے، یعنی ان کی والی حرکتوں سے جو ہے لوگ کنفیوز ہو جائیں اور ہٹ جائیں۔ اور انہوں نے کیا کرا، جو اللہ نے نشانیاں بھیجی، نبی کو بھیجا، انہوں نے ان کا اور ان ڈراووں کا مذاق اڑایا۔ ومن اور ہاں، اچھا، اس میں مذاق بھی جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ جو ان کو نا بتایا گیا ہے کہ زقوم کا درخت ہوگا، درخت جہنم کے اندر، ٹھیک ہے، جہنم جو جہنمی جو کھائیں گے ان کے لیے زقوم کا درخت ہوگا، اس کا وہ پھل کھائیں گے، تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ آگ میں کیسے ہو سکتا ہے درخت کوئی، ٹھیک ہے، اس طرح کی انہوں نے الٹی سیدھی لایانی باتیں کری، یعنی اللہ کی باتوں کا انہوں نے فل آن مذاق اڑایا۔ ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو ذکر نصیحت کیا گیا، فی آیات ربی ہی آیات کے ذریعے اپنے رب کی، فاعرض پھر اس نے اعراض کیا، انہا اس سے، ونسیا اور وہ بھول گیا، ماں جو قدمت آگے بھیجا، یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کروائی، بھی آیات ربی، یعنی قرآن کے ذریعے نصیحت کروائی، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کیا کرا، اس برہان کا، اس رشد کا عمل میں ڈھالنے کے بجائے اس سے اعراض کرا، اگنورنس والا رویہ اختیار کیا، اگنور کیا، اور جب علم کو عمل میں نہیں ڈھالا جاتا ہے تو وہ پھر بھلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، پھر وہ بھول گیا، اور یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو یہ والی حرکت کرے کہ نصیحت ملنے کے بعد وہ عمل میں توجہ نہیں دے اور پھر اس کو بھلا دے۔ انا بے شک ہم جعلنا ڈال دیے ہم نے اعلیٰ قلوبہم ان کے دلوں کے اوپر، اکنتن پردے، ان کے یفقہوہ نہ وہ سمجھ سکیں اسے، وہ فی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے، وہ ان اور اگر تدعوہم آپ بلائیں انہیں الی الہدی طرف ہدایت کے، فلن تو ہرگز نہیں یہتدو وہ ہدایت پائیں گے، اذن تب ابدا کبھی بھی، ٹھیک ہے، کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، قرآن کا علم دیا، لیکن انہوں نے جو اگنور کیا پھر اس کو بھلا کے ضائع کر دیا، اس کی وجہ سے پھر اللہ نے کیا کیا، پھر سمجھ گئے اللہ کہ وہ ڈیزرونگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو ڈیزرونگ نہیں ہے تو اس کو ہدایت نہیں دی جاتی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل بند کر دی، نہیں پردہ ڈال دیا، اب اس کو حق جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتا، نظر ہی نہیں آتا، اور اس کے کانوں میں بھی بوجھ ہے، یعنی اب اس کو جو حق کی بات ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی، نہ کانوں کے ذریعے ڈلتی ہے کہ دل میں اترے، تو نہ کانوں میں ڈلتی ہے وہ بات، سمجھ ہی نہیں آتی تو دل میں بھی نہیں اترتی، اور یہ وجہ کیا بنا ان کا، یہ وجہ ان کی اعراض اور نسیہ ہی بنی، ٹھیک ہے، پھر ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اور رب آپ کا بہت بخشنے والا، رحمت والا ہے۔ یہ والی حرکت تو ہوتی ہے کہ جب انسان ہدایت کو نہیں ڈیزرو کرتا تو اللہ ہدایت کو چھین لیتا ہے، اور لیکن جہاں یہ، لیکن یہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو ڈیزرونگ نہیں ہوتا، کیونکہ ہدایت جو ہے بہت انمول جو ہے وہ چیز ہے، جو ڈیزرو نہیں کرتا اس سے لے لی جاتی ہے، پرماننٹ نہیں رہتی کسی کے پاس بھی، تو لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحمت والا بھی ہے، یعنی اگر تمہارے پاس آیات آ گئی ہو تو اس سے اگر کبھی بائی چانس اعراض ہو گیا ہو اور نسیہ بھی ہو گئی ہو تو فوراً کیا کرنا ہے، فوراً بخشش کی طرف لوٹنا ہے، یعنی توبہ استغفار کرنی ہے، تاکہ وہ جو ہدایت چھیننے کے بعد اللہ تعالیٰ جو مہر لگا دیتے ہیں نا کہ کبھی سن بھی نہیں سکتا انسان، وہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، تو وہ والی ایکٹ نہیں ہو جائے، وہ والا رول جو ہے نا وہ فالو اپ نہیں ہو جائے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بخشنے والے رحمت والے بھی ہیں۔ لو اگر یؤاخذہم وہ پکڑے انہیں بما بوجہ اس کے جو کسبوا انہوں نے کمائی کی، لعجل البتہ وہ جلدی دے دے لہم انہیں العذاب عذاب۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا ایک اس آ، بات کی طرف بھی اشارہ ہے، کہ یہ جو غفلت کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، یہ کسبو یہ وہ لوگ ہیں جو اعراض کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے؟ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ بھی لے۔ بلکہ لہم ان کے لیے موعد وعدہ کا ایک وقت ہے، لن ہرگز نہیں یزید وہ پائیں گے من دونہ اس کے سوا موئلہ کوئی پناہ گاہ۔ یعنی اگر اللہ ان کو نہیں پکڑ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پکڑے گا نہیں۔ اگر وہ ابھی کھلے دکھ رہے ہیں، آزاد دکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آزاد رہیں گے۔ پکڑ آئے گی، لیکن ان کی پکڑ جو ہے ایک مقرر وقت میں فکسڈ ہے، یعنی وہ جب وقت آئے گا تب ان کی پکڑ ڈیفینیٹلی آئے گی۔ اور آگے ہے کہ اچھا جب ڈیفینیٹلی آئے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر کسی کی پکڑ کو اللہ تعالیٰ ملتوی کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کو آگے کی میعاد کے اوپر فکس کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اور یہ بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهُمْ ہلاک کیا ہم نے انہیں، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا۔ لیکن یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو ایک مہلت دے دی جاتی ہے، ایسا بھی ہوا ہے ہسٹری میں کہ فوراً پکڑ بھی آ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کو چھوٹ مل جائے گی، وہ چاہے تو توبہ کر کے پلٹ جائے، یہ چاہے مہر لگوا کے پکا کر لے اپنے آپ کو، اور قیامت کے دن بھگتے گا دنیا میں کھلا، اس کو آزادی ملی رہے گی، کھلا رہے گا وہ، نہیں ایسا نہیں ہے۔ پکڑ بھی آئی ہے، فوراً پکڑ بھی آئی ہے۔ وہ جعلنا اور بنا دیا ہم نے لمہلکہم ان کی ہلاکت کے لیے موعدا وعدہ کا وقت، ٹھیک ہے؟ یعنی دنیا میں تو پکڑ آئی ہے، لیکن آخرت میں بھی پھر انہوں نے بھگتنا ہے۔ اچھا یہاں سے جو ہے اب خضر علیہ السلام کا اب قصہ آ رہا ہے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، جیسے کہ یہ سوال بھی کیا گیا تھا نا، آ، غار والوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے یہ ایک سوال خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی تھا، تو اسی کی طرف اب وہی قصہ اب شروع کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہی ان کے آنسر کو وہی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ نے لفتاہ اپنے نوجوان کو، لا نہیں اب رفو میں ہٹوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ اب لغا میں پہنچ جاؤں مجمع جمع ہونے کی جگہ البحرینی دو سمندروں کے، او یا امضیہ میں چلتا رہوں گا حقبا مدتوں، ٹھیک ہے؟ اس کا پس منظر یوں ہے کچھ اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے مجلس میں وعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو بنی اسرائیل میں سے ہی یعنی یہود میں سے ہی کسی ایک نے نا کوشچن کر لیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر ہی اترے تھے، تو ان میں سے ہی کسی نے ایک پوچھ لیا کوشچن کہ آپ سے بڑا علم والا کون ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کون آپ سے بھی بڑا کوئی علم والا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دم سے یہ کہہ دیا کہ میں ہی ہوں سب سے بڑا علم والا۔ حالانکہ انہوں نے کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت نہ انہوں نے کرنی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ہے علم والے سب سے بڑے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو لیکن یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ جتنا زیادہ قرب اللہ کا ملتا ہے، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ پھر آپ سے ایکسپیکٹیشن بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ تو جتنا زیادہ وعدے کا اور ثواب کا، اجر کا اور جنت کا وعدہ ہے، تو اتنی زیادہ پھر آزمائش بھی ہے۔ تو جیسے نبیوں کو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملا ہوا ہوتا ہے، مدد ہوتی ہے، تو اتنی زیادہ ان کی چھوٹے چھوٹے ایکٹ پر بھی نا اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں، فوراً سے اللہ تعالیٰ تنبیہ کر دیتے ہیں، ہمیں تو چھوڑ دیتے ہیں نا، ہم تو بہت ٹھوکریں کھانے کے بعد اللہ کے اشارے سمجھ میں آتے ہیں، لیکن نبیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو بہت ٹھوکریں کھانے دیے جائیں، ان کو پہلی ہی ٹھوکر پہ فوراً سے پکڑ کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا۔ جیسے وہ یاد ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی صحابی کو انہوں نے تھوڑا تھوڑا روز اگنور کیا تھا، یعنی ہلکی سی ماتھے کے اوپر شکن آئی تھی، معمولی سی، اور حالانکہ ان کو دکھ بھی نہیں رہی تھی، لیکن اللہ کو وہ ان کی شکن بھی پسند نہیں آیا، حالانکہ وہ تبلیغ کا ہی کام کر رہے تھے اس ٹائم، سردار قریش کو رسول اللہ تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اچھا ہی کام کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ امی مسلمان زیادہ قیمتی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً سے ان کے دفاع میں رسول اللہ کو
بتایا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کی ہلکی سی غلطی تھی، اور کیونکہ ایک ماحول چل رہا تھا پوچھا تو انہوں نے ایک دم کیجولی بتا دیا، حالانکہ بتانا ان کو اللہ کی طرف ہی نسبت کرنی چاہیے تھی، لیکن ہو گیا ہوگا ان سے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، آپ سے بڑھ کر بھی کوئی ہے جو علم والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جیسے ہی انہیں یہ بات پتا چلی تو ان کا ہمبل طریقہ دیکھیں آپ، کہ آج جانا کہ فوراً سے کہا کہ مجھے ان سے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہا نہیں نہیں اللہ پاک ایسے کیسے ہیں، پیغمبر تو میں ہی ہوں بنی اسرائیل کا، تو آپ نے کیوں ان کو پیدا کر دیا ایک ٹائم پہ، میں ہی تو ہوں نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے، نہ ہی ڈیفینس کرا اپنے عمل کا، فوراً سے آج جانا ریکویسٹ کی میں نے پھر وہ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، علم کو حاصل کرنے کی جستجو، کہ اچھا مجھے بھی سمجھنا ہے، مجھے بھی سیکھنا ہے، مجھے بھی رشد حاصل کرنی ہے، تو مجھے بتائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دی کہ مچھلی کی، جو آگے خیر آئے گا، کہ ایک ٹوکری میں مچھلی لے لو، اور جہاں مچھلی سمندر کے دو سنگم کے بیچ میں سوراخ کر کے نکل جائے تو وہیں وہ تمہیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ اپنے ساتھی یعنی اپنے اسٹوڈنٹ یوشا بن نون کو ساتھ میں لے کر کے نکل پڑے تھے، ٹھیک ہے۔ فلما تو جب بلغا وہ دونوں پہنچے مجمع جمع ہونے کی جگہ بینہما درمیان ان دو سمندروں کے، ٹھیک ہے، یعنی جانے جہاں پر سنگم ہونا تھا سمندروں کا، اور وہیں اشارہ بھی تھا، وہاں ہی پہنچے، نسیہ وہ دونوں بھول گئے حوتہما اپنی مچھلی، فاتخذا پس اس نے بنا لیا سبیلہ راستہ اپنا، فی البحر سمندر میں، سربا سرنگ کی طرح۔ اب ہوا یوں کہ جب یہ بہت طویل سفر کرنے کے بعد پھر انہوں نے قیام کیا، وہاں پہ جب ٹھہرے تو تھوڑا سارا آرام کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ سو گئے۔ تو یوشا بن نون نے دیکھا کہ مچھلی بہت ایک عجیب طریقے سے پانی کے اندر چلی گئی، اور یوشا بن نون نے سوچا کہ کیونکہ وہ اٹھا تو سکتے نہیں تھے، پیغمبر تھے، تو انہوں نے ان کی شان میں اٹھانا نہیں سمجھا مناسب، انہوں نے سوچا کہ اب وہ اٹھیں گے نا تو میں ان کو اطلاع کر دوں گا۔ لیکن وہ جب اٹھے تو فلما تو جب جاوزا وہ دونوں آگے بڑھے، قالا اس نے کہا لفتاحو اپنے نوجوان سے، آتینا دو ہمیں غدا انا کھانا ہمارا، لقد البتہ تحقیق یقینا پائی ہم نے من سفرنا ہذا اپنے اس سفر میں نصبا تھکاوٹ۔ تو ہوا یوں کہ جب وہ اٹھے تو وہ باتیں کرتے کرتے 2 دن کا سفر انہوں نے اور آگے طے کر لیا، لیکن اب موسیٰ علیہ السلام تھک گئے، حالانکہ ابھی تک نہیں تھکے تھے، بہت لمبا طویل سفر کیا تھا، نہیں تھکے تھے لیکن اب تھک گئے۔ جب تھک گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اب تھکاوٹ پہنچی، لائیے کچھ کھانے کو دی، یعنی بریک فاسٹ، ٹھیک ہے۔ اولا اس نے کہا یعنی یوشا بن نون نے، ارأیتا کیا دیکھا تم نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، اس جب اوینا پناہ لی تھی ہم نے، الی الصخرۃ طرف چٹان کے، فانی تو بے شک میں، نسیتو بھول گیا تھا میں، الحوتا مچھلی کو۔ اچھا، ان کو ایک دم سے خیال آتا ہے یوشا بن نون کو، موسیٰ علیہ السلام جب یہ کہتے ہیں کہ اوہو میں بھول گیا بتانا کہ جہاں ہم ٹھہرے تھے نا وہاں ہم نے مچھلی کو میں نے دیکھا تھا، وما انسانی ہوں نہیں بلایا مجھ کو اس نے، یعنی اس بات کو الا مگر الشیطان شیطان نے، ان کے اذکرا میں ذکر کروں اسے، واتخذا اور اس نے بنا لیا تھا سبیلہ راستہ اپنا، فی البحر سمندر میں، عجبا عجیب طرح سے۔ اب انہیں یاد آتا ہے کہ اوہو وہاں جو ہم ٹھہرے تھے نا وہی مچھلی نکل گئی تھی، اور کیونکہ نشانی وہی تھی، اور لیکن میں یہ بات آپ سے بھول گیا، اور مجھے یہ بات جو ہے نا شیطان نے بھلوا دی، اور جو مچھلی تھی وہ ایک بڑی ہی عجیب طریقے سے ایک دم سے اٹھ کر سمندر کی طرف ایک عجیب طریقے سے وہ چلی گئی تھی۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو پھر آگے انہوں نے کہا، قولا کہا، ذالک یہی ہے ما جو کنہ تھے ہم نبغی ہم چاہتے، فرتدا تو وہ دونوں پلٹے، علی آثارہما اپنے نشانات قدم پر، قصصا اتباع کرتے ہوئے، یعنی جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہوئے آئے تھے وہیں وہیں پیچھے پیچھے وہ اسی طرح چل دیے، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک یہاں پر ہمیں یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ موسیٰ علیہ السلام جھنجھلا کے کچھ بولتے کہ تمہاری وجہ سے مجھے اتنی لمبی مسافت کرنی پڑ گئی، پھر مجھے اب دوبارہ، حالانکہ اب ان کو تھکان ہونے لگ گئی تھی، اب مجھے پھر چلنا پڑے گا، تم کیسے ہو لاپر، مطلب ہم نارملی ہم کیا کرتے ہیں، کچھ اس طرح کی حرکت ہو جائے تو ہم نہیں صبر کر پاتے نا، ہم کچھ سنا ہی دیتے ہیں پھر سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ عالم تھے، استاد تھے، تو استاد کا ظرف بڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو انہوں نے وہ ظرف دکھایا کہ بھول گئے، کوئی بات نہیں، چلو پیچھے پیچھے چلتے ہیں دوبارہ۔ فوجدا، تو دونوں نے پایا، ابدن ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ دی تھی ہم نے اسے، رحمتن رحمت، من عندنا اپنے پاس سے، وعلمناہ اور سکھایا تھا ہم نے اسے، من لدنا اپنے پاس سے، علما ایک خاص علم۔ ٹھیک ہے، عبادنا سے مراد یہاں پر نیک بندے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی خضر علیہ السلام کی طرف ہی اشارہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نیک بندے تھے، بعض ہی کہتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ میں سے تھے جو ان کو کرامات ملی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ انبیاء میں سے تھے اور فرشتوں میں سے تھے، حالانکہ انبیاء تو اس ٹائم پر موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہاں پر عبد کا ذکر آیا، اور عبد بندے کے لیے آتا ہے، یعنی انسان کے لیے، تو اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، بہرحال، قولا کہا لہو اسے موسیٰ نے، حل کیا، اتبعو کا میں پیروی کروں تمہاری، اللہ اس پر، ان کے تعلمنی تم سکھاؤ مجھے، مما اس میں سے، جو علمتا تم سکھائے گئے، رشدہ ہدایت سمجھ بوجھ۔ ٹھیک ہے، اب جب وہ جا کے دیکھتے ہیں، خضر علیہ السلام کو ملتے ہیں اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں، اور اس طرح میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ جو ہے مجھے رشد سکھائیں۔ ٹھیک ہے، رشد کس چیز کو کہتے ہیں؟ رشد ایک تو علم ہوتا ہے نا، علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف جاننا۔ ٹھیک ہے، اور رشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکمت، یعنی وہ جو جانا ہوا علم ہے اس کے اوپر عمل کرنا سیکھنا، اور اس کی زینت سیکھنا۔ قولا اس نے کہا، انا کا بے شک تم، لن ہرگز نہیں، تستطیع تم استطاعت رکھو گے، معیہ میرے ساتھ، صبرا صبر کی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تم یہ صبر نہیں کر پاؤ گے، وکیف اور کس طرح، تصبرو تم صبر کر سکتے ہو، اعلیٰ اس پر، ما جو لہم نہیں تو پھر تم نے احاطہ کیا بھی ہے جس کا خبرہ علم سے، یعنی یہ نہیں کہ وہ صبر کرنے والے نہیں تھے، مطلب یہ کہنے کا تھا ان کا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، اور یہ نہیں کہ تمہارے اندر کوئی ایرر ہے تم یوں نہیں کر پاؤ گے، تم اس لیے نہیں کر پاؤ گے کیونکہ جو کام میں کروں گا تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہوگا، تو جب تمہیں اس کی وجہ نہیں پتا ہوگی تو تم ظاہر سی بات ہے اس پہ پھر کچھ نہ کچھ تم پریشان ہو جاؤ گے اور صبر نہیں کر سکو گے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ قال اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ستجدونی یقیناً آپ پائیں گے مجھے، ان اگر شاء اللہ چاہے اللہ اللہ، صابرن صبر کرنے والا، ولا اور نہیں، آسی میں نافرمانی کروں گا، لگا تمہاری، امرن کسی حکم کی۔ ٹھیک ہے، وہ اچھے اسٹوڈنٹ کی علامت بتاتے ہیں، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے شاگرد کی ساتھ صبر بھی کرنا ہوتا ہے اور ان کی اطاعت بھی کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، شاگرد کا جو کام ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ ایٹیکیٹس بھی مل گئے ہمیں، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی بالکل پیروی کروں گا، آپ اس سے پریشان نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر یہ آگے، قولا کہا، فَإِن پھر اگر اتبعتنی پیروی کروں تم میری، فلا تو نہیں، تسألنی تم سوال کرنا مجھ سے، عن شیئن کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ اختتا میں بیان کروں لگا تمہارے لیے، من ہوں اس کا ذکر، یعنی پھر کنڈیشن بتا دی کہ چلو ٹھیک ہے تم اتنا انسسٹ کر رہے ہو، چل پڑو میرے ساتھ، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے، میں خود ہی تمہیں اس کا ریزن بتاؤں گا، اور جب تک میں ریزن نہیں بتا دوں تو تم نے سوال نہیں کرنا۔ فن طلقا تو وہ دونوں چل دیے۔ اب یہاں پر آتا ہے کہ یہاں پر شاید یوشع بن نون کو چھوڑ دیا پیچھے ہی، اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ہی دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رکیبا وہ دونوں سوار ہوئے، پھر سفینتی کشتی میں، خرقہا تو اس نے سوراخ کر دیا اس میں۔ ٹھیک ہے، اب دونوں جب کشتی میں بیٹھے نا تو انہوں نے چھید کر دیا خضر علیہ السلام نے، قولا کہا، افرقتہا، اب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سے، کیا سوراخ کر دیا ہے تم نے اس میں، لتغرقا تاکہ تم غرق کرو، اہلہا اس کے ملکوں کو، یعنی سماروں کو، لقد البتہ تحقیق، جیتا لائے ہو تم، شیئن ایک چیز، امرا بڑی عجیب، اولا اس نے کہا، یعنی فضل علیہ السلام نے، علم کیا نہیں، اقول میں نے کہا تھا، ان کا بے شک تم، لن ہرگز نہیں، تستطیع تم استطاعت رکھو گے، معیہ میرے ساتھ، صبر کی، یعنی وہ یاد دلاتے ہیں کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تمہیں جس بات کا علم نہیں ہوگا اور میں وہ کام کروں گا تو تم نہیں ایک دم سے صبر کر سکو گے، میں نے تمہیں کہا تھا نا۔ قولا وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، لا تو آخذنی نہ تم مواخذہ کرو میرا، بما اس پر جو نسیتو بھول گیا ہمیں، ولا اور نہیں، ترہقنی چھاپا چھا جا مجھ پر، من امری میرے معاملے میں، اسرا تنگی کر کے، یعنی ٹھیک ہے چلو ہلکا ہاتھ رکھو، میں بھول گیا، ٹھیک ہے کنورسیشن ہوئی تھی ہمارے درمیان میں لیکن چلو میں بھول گیا، آؤٹ آف کیوریوسٹی میں نے ایک دم سے کوشچن کر لیا، حالانکہ آپ نے مجھے کوشچن کرنے کو منع کرا تھا، تو اس لیے ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں، ایک دم سے میری پہلی دفعہ میں ہی نہیں پکڑ کر لیں آپ۔ فن طلقہ تو پھر وہ دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لقیا وہ دونوں ملے، غلامن ایک لڑکے کو، فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اسے، اولا کہا، اقتلتا، پھر موسیٰ السلام ایک دم آؤٹ آف کیوریوسٹی بول پڑے،
کیا قتل کر دیا تم نے، نفسن ایک جان کو، زکیتن جو پاک تھی، بغیر بغیر نفسن کسی جان کے، یعنی بغیر بدلے کے، لقد البتہ تحقیق جیتا لائے ہو تم شیئن ایک چیز نکرا انتہائی ناپسندیدہ، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ایک دم سے بول پڑے، آؤٹ آف کیوریوسٹی ہی بول پڑے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں تھیں جو ان کے سامنے بہت بڑی بڑی ہوئی تھی۔ ایک سوراخ کر دینا کہ سامنے سے دکھ رہا تھا کہ اس کو جو بےچارا اس کی وہ بوٹ ہے اس کو نقصان ہوگا، اور دوسرا ایک قتل کرنا، تو دونوں ہی بڑے بہت بڑے جرم تھے ان کے نزدیک۔ تو وہ فوراً سے اس لیے بول پڑے آؤٹ آف کیوریوسٹی۔ اچھا، میں جب یہ 73 آیت پڑھ رہی تھی تو مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم میرا مواخذہ کرو اس بات پر جو میں بھول گیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو ہیں اکثر انہی باتوں کے اوپر پکڑ کر رہے ہوتے ہیں جو بات بھولا دی جاتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حالانکہ دو ایٹیکیٹس نا ہمیں پتا چل رہا ہے، ایک بھولی ہوئی بات کے اوپر پکڑ نہیں کرنی، اور دوسرا بھولی ہوئی بات کو شیطان کی طرف منسوخ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اپنے آپ کو فکس نہیں کرنے لگ جانا کہ میں بھولنے لگ گئی ہوں، میری میموری کم ہونے لگ گئی ہے، میرا حافظہ کمزور ہونے لگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو یہ نہیں سگنل دینا کہ میں ویک ہو رہی ہوں، کیونکہ وہ کام جو ہے میرے بھولنے والا وہ شیطان کی طرف، دو پوائنٹ دکھ رہے ہیں نا جو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ او میں بھول گئی، اور یہ بڑی کمزور میری یادداشت ہوتی جا رہی ہے، مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، تو اس سے کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو یہ بار بار میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ میں بھلکڑ ہوں بھلکڑ ہوں، تو ہم اور سے زیادہ چیز بھولنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیز جا رہی ہوتی ہے کہ یہ بھلکڑ ہے یہ بھلکڑ ہے، وہ اور چیزیں اریز کرتی جاتی ہے اریز کرتی جاتی ہے انفارمیشن میں سے، ٹھیک ہے۔ تو پوزیٹیو ٹاک کی شیطان نے بلوایا، ٹھیک ہے، اور جب شیطان نے بلوا دیا تو پکڑ نہیں کرنی، نہ ہی اپنے اوپر اور نہ ہی اپنے بچوں کے اوپر یا اپنے ماتحت کے اوپر پکڑ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ ٹو ایٹیکیٹس ہمیں یہاں فوراً عمل کرنے کے مل رہے ہیں، اور باقی ماشاءاللہ بہت ساری عمل کی باتیں ہیں جو ان پر انشاءاللہ آپ لوگ ریفلیکٹ کریں گے تو مزید انشاءاللہ باتیں معلوم ہوں گی۔ اوکے جی، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔